اس کا جواب یہ ہوگا کہ جب تک مسلمان موجود ہے، یہ گھر موجود رہے گا تو کفار جرأت نہیں کریں گے، لیکن جب قرب قیامت کے دور میں مسلمان ختم ہو جائیں گے تو کعبے پر چڑھائی کر دی جائے گی، حبشی حملہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کی تقدیر ہے، ہمیں جو بات کہی گئی، ہم جتنی بھی دعائیں کریں، دنیا کے حالات اسی طرح ہو جانے کہ پھر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ ہاں، ہم اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ جب وہ دور آئے ہمیں اس کے آنے سے پہلے ختم کر دینا، ہم نہیں جانتے کہ وہ دور کب شروع ہو جائے۔ پھر اگلی بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے، حدیث نمبر 5 ہے، بیت اللہ پر چڑھائی کرنے والوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تنتهي البعوث عن غزو هذا البيت حتى يخسف بجيش منهم۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا مختلف لشکر بیت اللہ میں جنگ کرنے سے باز نہیں آئیں گے حتیٰ کہ ان کے ایک لشکر کو زمین میں دھسا دیا جائے۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ قرب قیامت کے دور میں اصل لڑائیاں کعبہ میں ہی ہوں گی، اصل لڑائیاں وہاں تک جا پہنچیں گی، اور لوگ باز نہیں آئیں گے کہ ایک بار کعبے کو گرا دیا تو وہاں پر پھر دوبارہ لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو۔ وہاں پر لوگوں کی کثیر آمد و رفت بھی ہوگی، اور وہ وقت بھی آئے گا کہ جب ایک لشکر حملہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے زمین میں دھسا دے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کعبے پر چڑھائیوں کا سلسلہ تو مسلسل جاری رہنے کی پیشین گوئی رسول اللہ خود کر گئے، تو حملہ آور جو ہیں جب آئیں گے تو مقام بیدا پر انہیں دھسا دیا جائے گا۔ ہاں، جب پورا لشکر دھس جائے گا صرف ایک شخص بچے گا جو اطلاع دے گا کہ فلاں لشکر پورے کا پورا زمین میں دب گیا۔ آپ نے فرمایا تعجب انگیز بات ہے، میری امت کے لوگ بیت اللہ کا قصد کریں گے، جب وہ بیدا مقام پر پہنچیں گے تو ان کو دھسا دیا جائے گا۔ یہ مسلم کی 2884 نمبر ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ذو السویقتین، یعنی دو پتلی پنڈلیوں والا، جس کی پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ بھی ہوگا، اس کو جب کامیابی ہوگی کعبہ کو گرانے میں، کعبہ کی وہ اینٹ سے اینٹ بچا دے گا، تو پھر لوگوں کے لیے کعبہ تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ پھر ایک لشکر کعبہ تک پہنچے گا، اور ہم پیچھے پڑ آئے ہیں کہ حبشی کس طرح سے کعبہ کو برباد کریں گے۔ یہاں تک جب ہم پہنچے ہیں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے رک کے کوشچنس لے لیتے ہیں، کیونکہ پھر بعد میں کوشچنس رہ جاتے ہیں۔ آپ اس موضوع پر کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو یہ اچھا موقع ہے، کیونکہ کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ کوئی بھی بات آپ پوچھنا چاہیں، یا آپ کسی چیز کا اظہار کرنا چاہیں، کچھ بتانا چاہیں، کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھیں کہ لوگوں کے سامنے لانی ضروری ہے، کوئی ڈسکشن۔ جی جی جس کی تکلیف ہوئی ہے اور وہ بھی وجہ بن سکتا ہے، تو مجھے پوچھنا تھا کہ اگر وہ وجہ بن سکتا ہے پھر تو اطمینان کی قیامت تو بہت قریب ہے۔ جی، اصل میں بات یہ ہے کہ قیامت تو قریب ہے ہی۔ تو پھر فتنوں کے دور میں جو چیز کہی جا رہی ہے یہ بھی دجال ہے، اس لیے کہ دجال کے بعد ہی کعبہ ہٹے گا، تو دجال اور یہ جو ہے یاجوج ماجوج، اس کا مطلب کہ اور بھی اس کے قریب ہے۔ اصلاً ایک کے بعد ایک نشانی ظاہر ہوتی جائے گی حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، اور یہ پتہ نہیں لگے گا کہ اچانک ادھر سے یاجوج ماجوج کھل جائیں گے، دجال آ جائے گا، یعنی یہ نشانیاں بالکل اوپر تلے ظاہر ہوں، اور اچانک پتہ چلے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہو گئے۔ یہ اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بہت زیادہ عرصہ انتظار کرنا پڑے، یا بعد میں آنے والوں کو جس دور میں بھی ایسا ہوگا اچانک یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ کوئی اور بات، یہ بات تو آپ نے اچھی اخذ کی ہے کہ اس کا مطلب ہے قیامت قریب ہے۔ ہم اس کورس کو بھی اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ قیامت قریب ہے، اور اس کے بارے میں جاننا ہم سب کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ جانیں گے تو آپ اپنے بچوں کو بھی نصیحت کریں گے،
کہ قرب قیامت کا دور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی بھی وقت نازل ہو سکتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا، ان کے نزول کے موقع پر ان کا ساتھ ضرور دینا. اگر ہم نہ ہوئے تو آپ ضرور ساتھ دے دینا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دینے والے ہی تو بچیں گے نا، وہی تو ایمان والے ہوں گے. اس وجہ سے آنے والے کل میں اگر ہم زندہ نہ بھی ہوئے، اس دور کی نشانیاں تو بتا دی گئی. ان نشانیوں کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے. تو اپنی نسلوں تک اور اپنے آنے والوں تک اس پیغام کو ضرور پہنچانا ہے. کوئی اور بات پوچھنا چاہیے؟ زلزلے آ رہے ہیں، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، نشانیوں میں سے، اور اتنی تیزی اور اتنی شدت کے ساتھ. جی ابھی آگے پڑھیں گے تو آپ کو اور نشانیاں پتہ چلیں گی. جی یاجوج ماجوج کے آنے کے بعد جب تباہیاں ہو جائیں گی تو پھر بعد میں حبشی کیسے آئیں گے؟ کعبہ کو مطلب آپ نے بتایا کہ تباہ کر دیں گے. یاجوج ماجوج کے آنے کے بعد کون سا دنیا ختم ہو جائے گی؟ کیونکہ وہ سارا کچھ جب ختم ہو جائے گا وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو ختم کر دیا، اب ہم آسمان والوں کو بھی مار ڈالیں گے. تو وہ ایک تیر اوپر کی جانب پھینکیں گے تو وہ لہو میں بھیگا ہوا آئے گا، سرخ ہو کے آئے گا. تو وہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی مار ڈالا. پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کرے گا جس کیڑے کی وجہ سے وہ ختم ہو جائیں گے. اور پھر ان کی بڑی بڑی یعنی ان کی لاشیں ہوں گی، اور ان کے کھانے والے جو ہیں وہ اتنے بڑے بڑے پرندے ہوں گے، اور ان کو اٹھا کر لے جانے والے جو انہیں اٹھائیں گے اور ان سے زمین کو پاک کر دیں گے، پانیوں میں پھینک دیا جائے گا، اور زمین پوری جو ہے پاک کر دی جائے گی. پھر زمین میں نئے سرے سے زندگی کا آغاز ہوگا. ایسا نہیں ہے، یہ ادوار ہے. یہ کس کس طرح سے آئیں گے، زمین کے کس حصے تک ان کا اثر رہے گا، کس حصے میں کوئی اور سلسلہ چل رہا ہوگا، اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. لیکن بہرحال اس کے بارے میں جاننا، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہماری رسپانسبلٹی تو ہے. جی کوئی اور بتانا چاہیے؟ کعبے میں آپ جانتے ہی ہیں کتنا گولڈ اور کتنا کچھ جو کعبے کے نام پر موجود ہے. کعبے میں بہت خزانہ موجود ہے. جی اس میں کیا سمجھنا چاہتے ہیں؟ یہ تو بہت سمپل ہے کہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کسی کا معاہدہ ہوگا. وہ کون ہوگا، معاہدہ کیسے ہوگا، اس کا کیا نام ہوگا، ہم نہیں جانتے. اس سے کوئی اور چیز جو سمجھنا چاہیں وہ ضرور بتائیے. آپ یہی جاننا چاہتے ہو نا جو کیا نام ہوگا ان کا؟ اس میں مراد یہ ہے کہ اچھا بیت کے بارے میں. بیت کا یہ ہے کہ یعنی اپنی اطاعت کی بیت. کوئی بیت لے گا اپنی اطاعت کی، اس بیت کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. اب وہ کوئی کون ہوگا؟ آج کے دور میں ہر طرف تیاریاں ہو رہی ہیں بیت کرنے کی. تیاریاں تو ہو رہی ہیں امام مہدی کے نام پہ کہ وہ کعبہ میں ظاہر ہو جائیں گے، اس سال ہوں گے، اس سال ہوں گے، اس سال ہوں گے. ہر سال انتظار رہتا ہے لوگوں کو. واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. جی آج سے بہت سینکڑوں سال پہلے پیشن گوئی ہو چکی ہے کہ یہ ہوگا اس طرح، حبشی کا ذکر ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اس سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور کامیابی حاصل کرنی ہے کعبہ کو بچانے کے لیے؟ تو کیا ایسا بھی کوئی ذکر ہے؟ یہ قیامت کی علامات اس لیے بتائی ہیں کہ قیامت کے آنے سے پہلے آپ وہ اعمال کر لیں جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بچانے کے لیے ہم سے ریکویسٹ نہیں کی، نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرب قیامت سے پہلے تقدیر میں لکھ رکھا ہے تو اس گھر میں تباہ ہو جانا، اسے خود فیصلہ کر رکھا ہے، تو اس کو بچا نہیں پائیں گے، لوگ اسے بچا نہیں پائیں گے. کوئی اور بات کچھ پوچھنا چاہیے؟ آگے پڑھ رہے ہیں کچھ پوچھنا؟ جی یہ آگے ساری حدیث آ رہی ہیں، ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. ڈائریکٹلی پڑھیے. جی میں ایک کوشچن کرنا چاہتی ہوں، جیسے ابھی ہمیں یہ دیکھ ہے نا کہ مطلب وہ ایک تیر پہنیں گے آسمان کی طرف اور وہ تیر خون آلودہ ہو کر آئے گا، تو وہ کیسے خون آلودہ ہوگا؟ مطلب آسمان میں تو یا فرشتے ہوتے ہیں، جب وہ یہ تو ایک ریفرنس کی حدیث ہے نا جو ایک سوال کے اندر ہے، تو وہ کیسے ہوگا
اس کے بارے میں کوئی بھی اطلاع نہیں دے سکتا، کوئی کچھ بھی نہیں بتا سکتا. یہ ان کا دعویٰ ہے، آیا واقعی ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ کہاں سے سرخ ہو کے آئے گا، کس طرح سے ہوگا، نو ون نوز. لیکن وہ یہ کہے گا، وہ یہ کہیں گے یاجوج ماجوج ہمارا بیلیف ہے، اسی تک رہنا چاہیے، اس سے آگے جانے کا فائدہ نہیں، کیونکہ کسی کے پاس علم بھی نہیں ہے. جب ہوگا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا. جی جی یہ 3 نمبر جو حدیث ہے، 3 نمبر جو حدیث ہے، پھر حبشی آ کر اسے ویران کر دیں گے، پھر بیت اللہ کو آباد نہیں کیا جائے گا، یہی لوگ کعبہ کے خزانے کریں گے. اور آگے 4 نمبر جو حدیث میں ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج پھر قیامت کے بعد روز قیامت تک اس مکہ پر حملہ نہیں کیا جائے گا اور نہ کسی قریشی کو باندھ کر قتل کیا جائے گا. یہاں سے کچھ وہ کلیئرٹی نہیں ہو رہی. آپ نے کون سی چیزوں کو آپس میں، آپ نے حدیث نمبر 3 اور 4 کہا ہے نا؟ ہاں جی وہ جی میں بتاتی ہوں آپ کو. ہاں آپ کہتے ہو یہ کیسے ہوگا کہ آج کے بعد روز قیامت تک اس یعنی مکہ پر حملہ نہیں کیا جائے گا اور نہ کسی قریشی کو باندھ کر قتل کیا جائے گا. جی بات یہ ہے کہ مکہ کو فتح کرنے کے لیے اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا. اس کے بعد دوبارہ مکہ فتح کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، آنے کی نیت مختلف ہوگی. کعبہ کو ڈھانے والا مکہ فتح کرنے نہیں آئے گا. جو لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا وہ بھی کعبہ فتح کرنے کے لیے نہیں آئے گا، مکہ فتح کرنے کے لیے نہیں آئے گا. بنیاد فرق ہے آنے کی. کعبہ کو فتح کرنے کے لیے یا مکہ کو فتح کرنے کے لیے رسول اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے گنجائش نہیں دی. کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی. کوئی اور بات پوچھنا چاہیں؟ ہم آگے دیکھیں گے. حدیث نمبر 6 ہے، فرزندان امت ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے. ان واصلۃ ابن الاسقری، سیدنا واصلہ بن اسقا بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا اتزعمون انی من آخرکم وفاتا الا انی من اولکم وفاتا وتتبعونی افنادا یہلک بعضکم بعضا. کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ میں تم میں وفات کے لحاظ سے آخری ہوں؟ آگاہ رہو میں تو بلحاظ وفات کے تم میں سب سے پہلا ہوں. پھر تم گروہوں اور جماعتوں کی شکل میں میرے پیچھے آؤ گے، تمہارے بعض لوگ بعضوں کو ہلاک کر دیں گے. حدیث کے حوالے سے توجہ طلب پہلو دیکھیں گے. پہلی بات یہ ہے، حدیث جو ہے وہ ایسا پیارا سلسلہ ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مجسم کر دیا ان الفاظ میں. جیسے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ تشریف لائے ہیں اور فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے میں سب سے آخر میں وفات پاؤں گا. اب آپ دیکھیں مینٹلی کیسے رسول اللہ پریپیئر کرتے تھے نا. آگاہ رہو میں تو بلحاظ وفات تم پہ سب سے پہلا ہوں. ایک اعتبار سے رسول اللہ نے بتا دیا کہ میری وفات تم سب سے پہلے ہو. ذہنی تیاری بھی کروا دی، اگرچہ صحابہ کرام اس بات پہ غور و فکر نہیں کرتے تھے، کیونکہ جب آپ کی وفات ہوئی تو بہت گہرا صدمہ اٹھایا. پھر آپ نے فرمایا پھر تم لوگ گروہوں اور جماعتوں کی شکل میں میرے پیچھے آؤ گے، یعنی میں چلا جاؤں گا تو گروہوں کی صورت میں ابھی آؤ گے، جیسے گروہ اور جماعتیں کیسے گئی شہادتوں، ایک وقت میں کئی لوگ گئے نا اکٹھے.
تمہارے بعض لوگ بعضوں کو ہلاک کرتے ہیں. یہ آخری بات توجہ طلب زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی پیشین گوئی کے مطابق دنیا میں سب سے پہلے یعنی ان صحابہ کرام میں سب سے پہلے وفات پا گئے. آپ کی زندگی میں صحابہ کی بہت کم تعداد تھی جنہوں نے وفات پائی. آپ نے ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کی جو پیشین گوئی کی تھی وہ صحابہ کرام کے دور سے شروع ہو گئی تھی, آج تک جاری ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کے لیے جو کوشش ہوئی تو حضرت عمر شہید ہوئے, حضرت عثمان شہید ہوئے اپنوں کے ہاتھوں, باغی گروہ نے شہید کیا تھا. حضرت علی کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے, باغی اٹھ کھڑے ہوئے تو اپنے ہی تھے. حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی, آپس میں ہی جنگ ہوئی تھی, جنگ جمل جسے کہتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد کام آئی تھی. پھر اگر نواسے رسول کو ہم دیکھیں تو وہ شہید ہوئے وہ بھی اپنے ہی تھے جنہوں نے شہید کیا تھا. تو آپ نے یہ جو بات کہی تھی کتنی سچی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے بعض لوگ بعضوں کو ہلاک کر دیں گے, یعنی تم ایک دوسرے کی ہلاکت کا سبب بنو گے. تو مسلمانوں کے درمیان جو باہمی اختلافات ہیں اس کے بارے میں بات کی ہے کہ کیسے یہ اختلافات بڑھ جائیں گے. جیسے حضرت عثمان کے بارے میں اگر دیکھیں تو لوگوں نے کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقربا پروری کرتے ہیں, اپنے لوگوں کو زیادہ نوکریاں دیتی ہیں اور ہمارے لوگ بیٹھے. اب یہ غلط فہمی تھی. حضرت عثمان کے بارے میں اس قدر زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ حضرت عثمان کے بارے میں لوگوں نے کہا وہ کیسے شہید ہو سکتے ہیں یا وہ کیسے اچھے انسان ہو سکتے ہیں کہ وہ تو بدر کی جنگ میں بھی شامل نہیں ہوئے تھے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب یہ فطروں کی بات ہے نا. تو حضرت عثمان اس لیے بدر کی جنگ میں نہیں گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بیمار تھیں اور قریب المرگ تھیں جن کو حضرت عثمان نے پیچھے سے سنبھالا تھا. اسی طرح سے کسی نے کہا کہ آپ تو وہ ہیں جنہوں نے احد کے میدان میں لوگوں کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے تھے. تو اس کا جواب ایک صحابی نے دیا کہ اگرچہ حضرت عثمان بھاگے تھے لیکن میدان احد سے بھاگنے والوں کے گناہ کو معاف کرنے کا اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کر دیا. اسی طرح سے حضرت عثمان پر جو الزامات عائد کیے گئے سوسائٹی میں اس کو پاپولر کیا گیا, لوگوں کی ایک رائے عامہ خراب ہو گئی نا. لوگ حضرت عثمان کے بارے میں پلیز اس کی ساؤنڈ ٹھیک کریں, پیچھے سے ایکو آتی ہے. تو لوگ حضرت عثمان کے بارے میں یعنی وسیع پیمانے پر ایسے لوگ تھے جو عثمان کے بارے میں بدل ہو گئے تھے. تو یہ بدلی پھیلانے والے بھی اپنے ہی لوگ تھے, اپنے لوگوں نے اپنوں کو برباد کیا. وہ کسی نے تو کہا کسی اور ریفرنس سے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. تو اپنوں کی مثال بھی ایسی ہے کہ ان پہ سارے لوگ تکیہ بھی کرتے ہیں لیکن وہی سب سے پہلے مخالف بھی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ روز قیامت مومنوں کے سامنے مسکرائے گا. حدیث نمبر 7 ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جمع اللہ الاولى والاخرى یوم القیامہ جاء الرب تبارک وتعالی الى المؤمنین فوقف علیہم والمؤمنون على قوم فقالوا لعقبة ما القوم قال مكان مرتفع فيقول هل تعرفون ربكم فيقولون إن عرفنا نفسه عرفناه ثم يقول لهم الثانية فيضحك في وجوههم فيخرون له سجدا. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ روز قیامت اگلوں پچھلوں کو جمع کرے گا تو وہ مومنوں کے پاس آئے گا. اس وقت مومن کسی اونچی جگہ پر ہوں گے اور یوں راویوں نے عقبہ سے قوم کا معنی پوچھا, کاف سے ہے, خاف سے نہیں.
تو انہوں نے اس کا معنی اونچی جگہ بتایا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا مومنوں کیا تم اپنے رب کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر وہ اپنا تعارف کروا دے تو ہم پہچان لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ دوسری دفعہ بات کرے گا اور ان کے سامنے ہنسے گا. یہ منظر دیکھ کر وہ سجدے میں گر پڑیں گے. یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا. اللہ کی صفات کا ذکر ہمیں ملتا ہے. ان کے بارے میں جو صحیح مذہب ہے وہ یہ ہے کہ جو صفت اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے بیان کی ہے اس میں کسی قسم کی تعطیل اور تشبیہ اسے نہ دی جائے بغیر کسی علت کے اسے تسلیم کر لیا جائے. میں دونوں باتوں کی وضاحت کروں. تعطیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو معطل کر دینا. مثال کے طور پر ہمارے اسلاف میں ایسا گروہ گزرا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں اتنی بڑی غلط فہمی حرام کا. وہ کہتے ہیں کہ علیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے, اور سمیع اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لیکن اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے. نعوذ باللہ. معطل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس صفت کو اس سے ختم کرتے ہیں کہ وہ صرف ایک لفظ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, اس کی اثر حقیقت کچھ نہیں. اور تشبیہ لینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت جیسا کسی اور کو قرار دیا جائے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سنتا ہے, کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ سنتے ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. یہ تشبیہ. اللہ تعالیٰ کا سننا اور انسان کا سننا برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے جو صفت آئی ہے وہ عجیب ہے, مسکراہٹ. اسمائل اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مسکراتے ہیں, یہ کیفیت کا سوال حرام ہے, جائز نہیں ہے, کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی مسکراہٹ کی کیا کہتی ہے. کسی کو علم نہیں ہے. تو اسماء صفات کا معاملہ اس لحاظ سے بہت نازک ہے. ایک دائرے کے اندر جتنے دائرے میں ہمیں رکھا ہے اس سے باہر جا کے کوئی چیز حقیقت سے باہر تلاش نہیں کرنا. سائنسی علوم کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو تحقیقات لی جاتی ہیں, ریسرچز. باتیں پہ ریسرچ ہو سکتی ہے جو آنکھوں سے دکھتا ہے, جس کو ہم سن سکتے ہیں, چکھ سکتے ہیں, جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, اور جن چیزوں کو ہم سن سکتے ہیں. ساری 5 سینسز کے ذریعے سے ہم جن کا نالج حاصل کر سکتے ہیں, اس میں کوئی یعنی پرابلم نہیں ہے, کوئی بھی اس کا علم حاصل کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف ٹامک ٹوئیاں مار سکتا ہے, قیاس آرائیاں کر سکتا ہے, حقیقت نہیں بتا سکتا. کیونکہ بندے کے پاس جو علم آیا یا تو وہی سے, یا وہ علم عقل سے ہے, یا وہ علم حواس سے ہے. 5 سینسز. اب جہاں تک 5 سینسز کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو ہم پہچان ہی نہیں سکتے. جہاں تک عقل کا تعلق ہے تو عقل کی سیڑھی حواس ہے, کیونکہ حواس کے بغیر عقل کام نہیں کرتی. مراد یہ ہے کہ عقل پھر کچھ بتا نہیں سکتی. پھر اب دیکھیے کہ جیسے وحی کا جو سورس ہے یہ واحد سورس رہ جاتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنی ذات کے بارے میں کہا. جب وحی ہمیں نہیں سسپینڈ کریں گے کہ وہ صفت نہیں ہے, کہ اللہ تعالیٰ مسکراتے نہیں ہیں, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے. مسکراہٹ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور اسی طرح سے نہ تو ہم کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشبیہ دیں گے, نہ اس صفت کو معطل مانیں گے, تعطیل کریں گے, نہ اس میں کوئی تحریف ہوگی, تبدیلی بھی نہیں ہوگی. اور اسی طرح سے کچھ اور شرائط بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو تسلیم کرنے والا اللہ تعالیٰ کی مسکراہٹ کے لیے ترستا ہے کہ میں ایسے کام کر لوں کہ وہ مجھے دیکھے اور مسکرا دے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی مسکراہٹ کا انتظار بھی رہتا ہے. تو ذہب کے لفظ پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں. تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ روز قیامت اگلوں پچھلوں کو جمع کرے گا, مومنوں کے پاس آئے گا, اس وقت مومن کسی اونچی جگہ پر ہوں گے.
اللہ تعالیٰ پوچھے گا مومنوں کیا تم اپنے رب کو پہچانتے ہو؟ آپ دیکھیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ تعالیٰ کو؟ نہیں دیکھا. جس کو نہیں دیکھتے اس کا پہچاننا مشکل ہوتا ہے. تو مومن کہیں گے کہ اگر وہ اپنا تعارف کروا دے تو ہم پہچان لیں گے, تعارف سے پہچانیں گے. پھر اللہ تعالیٰ دوسری دفعہ بات کرے گا اور ان کے سامنے ہنسے گا. یہ کیسا منظر ہوگا, سوائے اور وہ سب سجدے میں گر پڑیں گے, یعنی پہچان جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے. یا اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب کرنا, اپنی اسمائل نصیب کرنا, اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دینا جن کو دیکھ کر آپ مسکرا دیں. حدیث نمبر 8 ہے, عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتجلی لنا ربنا عز وجل یوم القیامت ضاحکا. سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہمارا رب ہنستے ہوئے ہمارے سامنے تجلی فرمائے گا, مسکراتے ہوئے ظاہر ہو جائے گا. کبھی ایسا ہوا آپ کی زندگی میں آپ آسمان کی طرف دیکھیں اور آپ کا جی چاہا کاش وہ ہستی دیکھنے کے قابل ہو جاؤ. کبھی بادلوں کی آنکھ مچولی میں آپ نے دعا کی ہو, کبھی کوئی قوس و قزح دیکھ کر آپ کے دل میں خیال آیا ہو یہ سارے رنگ ایک رنگ سے ہیں, جو سفید رنگ روشنی ہے, روشنی کے ہی رنگ ہوتے ہیں نا. اور اللہ نور السماوات والارض, سب سے قیمتی اثاثہ, سب سے قیمتی متاع اور سب سے پیارا لمحہ وہ ہوگا جب لوگ اپنے رب کو دیکھیں. یا اللہ ہم سب کو اپنے دیدار کا شوق نصیب فرما اور ہمیں دیدار کی لذت نصیب فرما. حدیث نمبر 9 ہے, عن النضر بن انس بن مالك عن ابيه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع في يوم القيامة فقال انا فاعل. قال قلت يا رسول الله فأين اطلبك؟ قال اطلبني اول ما تطلبني على الصراط. قال فإن لم ألقك على الصراط قال اطلبني عند الميزان. قال فإن لم ألقك عند الميزان قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث المرات. بہت پیاری حدیث ہے, بہت خوبصورت. کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آیا جب آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمنا کی ہو, حشر کے میدان کے بارے میں سوچا ہو مجھے وہ کہاں ملیں گے جہاں جا کے میں شفاعت کے لیے کہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ نضر بن انس بن مالک اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ وہ میرے حق میں روز قیامت سفارش کریں گے. آپ نے فرمایا میں ایسے ہی کروں گا. میں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ آپ نے فرمایا مجھے سب سے پہلے پل صراط پر تلاش کرنا. سبحان اللہ, اللہ کے رسول یہ بھی بتا دیں کہ آپ مجھے کہاں پر تلاش کرنا. پھر پل صراط کے بارے میں پڑھنا, پھر اس پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزرنے کے لیے آج کے دور میں کوشش کرنا کتنا ضروری. میں نے کہا اگر میں وہاں آپ کو نہ مل پاؤں کہ رش اتنا زیادہ ہوگا, پتہ نہیں مل پاؤں گا یا نہیں. آپ نے فرمایا تو پھر میزان کے پاس مجھے تلاش کرنا, یعنی جب اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب کتاب ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ جیسے دنیا میں سب کو یقین ہوتا ہے نا کہ آپ جب آؤ گے کوئی کسی اسکول میں یا کالج میں کہ یا تو میں فلاں جگہ موجود ہوں گی, اگر وہاں نہ ہوئی تو دوسرے فلاں آفس میں دیکھ لینا, اور اگر وہاں نہیں تو فلاں جگہ چلے جانا.
لوگوں کو تو نارملی ہم اسی طرح سے بتاتے ہیں نا کہ میں ان 3 جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں ہوں گی، یہ 2 جگہوں کے علاوہ. لیکن رسول اللہ کا بیان ایسا ہے یقین کرنے کو جی چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ سب سے پہلے پل صراط پر تلاش کرنا، اس کے بعد اگر میں وہاں نہ ملا تو میزان پر. میں نے کہا اگر میں میزان پر بھی آپ کو نہ پا سکوں، آپ نے فرمایا تو پھر غوث کے پاس مجھے تلاش کرنا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان تینوں مقامات پر نہ ملوں. یعنی یہ 3 جگہ ہیں. تو سب کو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ کو کہاں تلاش کرنا ہے، پل صراط پر، اور اگر وہاں نہ ملے تو میزان پر، اور اگر وہاں نہ ملے تو حوض کوثر پر. تو تلاش تو دنیا میں آپ نے بہت کچھ کیا ہوگا اور آپ کو جنت کی تلاش بھی ہوگی، لیکن ایک تلاش نہ بھولیے گا، وہ حیات بخش تلاش ہے اور وہ اگلی زندگی کے لیے تلاش ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق. حدیث نمبر 10 ہے، بہت پیاری. کیا ایسا ممکن ہوگا؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ مئۃ رحمت. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں. ایک رحمت کو آپ نے فرمایا قسم رحمتا واحدتا بین اہل الدنیا وسیعتهم الى آجالهم. ایک رحمت کو اہل دنیا میں تقسیم کیا، وہ ان کو موت تک کے لیے کافی ہے. وَأَخَرَ 99 رَحْمَةً لِأَوْلِيَائِهِ. اور 99 رحمتیں اپنے اولیاء کے لیے مؤخر کر رکھی ہیں. سبحان اللہ. ایک رحمت تو سارے اہل دنیا میں تقسیم کی گئی، جانوروں پر بھی، انسانوں پر بھی. جیسے آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ گھوڑی اپنے بچے سے اگر اپنا سم اپنا کھر اٹھاتی ہے نا، تو وہ بھی اسی رحمت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر رکھی ہے. اور 99 رحمتیں اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے رکھی ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ قَابِضٌ تِلْكَ الرَّحْمَةَ. اور جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رحمت تقسیم کی تھی اس کو بھی واپس کر کے قسمها بین اہل الدنیا الی 99، ان کو بھی واپس کر کے ان 99 کے ساتھ ملا دے گا. پھر آپ نے فرمایا فَيُكَمِّلُهَا 100 رَحْمَةٍ لِأَوْلِيَائِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور اس طرح اپنے دوستوں کے لیے قیامت کے دن 100 رحمتیں پوری کرے گا. اللہ کی رحمت کی وسعت کی بات. رحمت بے غرض محبت کو کہتے ہیں، اور جب قیامت کا تذکرہ آئے تو اس کی رحمت کا تذکرہ کتنا ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر رحمت کا یہ تذکرہ نہ ہو تو دل کتنے بے قرار ہو جائیں، اور دلوں کی گھبراہٹ کو آپ کیسے دور کیا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. اب یہ انسانی فہم کے قریب لانے کے لیے ان میں سے ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سارے اہل دنیا میں تقسیم کر دیا. ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، یا کسی انسان سے کوئی دوسرا انسان محبت کرتا ہے، جتنی محبت ہے اسی رحمت کا حصہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 99 رحمتوں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 99 رحمتوں سے اپنے اولیاء پر رحمت کرے گا. پھر ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو، جو ایک رحمت تقسیم کی تھی، اس کو بھی سب سے اکٹھا کر لیں گے.
سوچے میں کبھی امیجن کرتی ہوں نا ان چیزوں کو تو میرے لیے بہت یعنی عجیب دل کی حالت ہو جاتی. دیکھیں آپ دنیا میں اکٹھا کر سکتے ہیں چینی, گندم, کپڑے, جیولری, باقی چیزیں ساری اکٹھی ہو سکتی ہیں نا, رحمت کیسے اکٹھے ہوتی ہے؟ وہ اللہ ہے نا جس نے تقسیم کی وہی اسے اکٹھا کر لے گا. اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس 100 میں تقسیم ہو گئی رحمت, اور پھر جب 100 ہو جائے گی رحمتیں پھر اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحمت کرے. سبحان اللہ. اس لیے اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. نبی قرآن حکیم میں آتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. اللہ کی رحمت ایسی نہیں ہے جس سے کوئی بھی مایوس ہو کے دنیا یا آخرت کہیں بھی کامیاب ہو سکا. نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت. رحمت سے مایوس ہونے والا مایوسی تو کفر ہے, اور دنیا میں انسانوں سے امید باندھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ امید باندھنا اور اللہ تعالیٰ سے امید باندھنا یہ دل کی عبادت ہے, اور یہ ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے انسان کو سب سے زیادہ نفع نصیب ہوتا ہے. اس لیے اللہ کی رحمت سے امید باندھنی. آپ اس کے بارے میں اگر سیکھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ پہ بھی اور ہماری فیس بک پہ بھی لیکچر موجود ہے امید کا لیکچر آج آپ کے سامنے بھی آ جائے گا. امید کا لیکچر آپ سن سکتے ہیں تو آپ کو امید باندھنا آ جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ امید باندھنا دل کی عبادت ہے. جیسے آپ ظاہری طور پر عبادت کرتے تو عبادت کرنا سیکھتے ہیں نا, اسی طرح سے امید باندھنا بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. کس طرح سے امید باندھی جائے, تو اس امید باندھنے کو ضرور سیکھیے. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رحمت و شفقت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ رحمت و شفقت کو اکٹھا کر کے پھر بھی معاف کرنا چاہیے الحمدللہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن 100 رحمتوں سے معاف کرنا, دراصل اس میں بہت بڑی امید اور بہت بڑی خوشخبری ہے. ٹھیک ہے, جو اللہ کی رحمت کی وجہ سے مخالفت کو اپنا شیوا بنا لے اس کو جان لینا چاہیے کہ اس کا غضب بھی سب سے زیادہ شدید ہوگا. یعنی اگر اس کی رحمت شدت رکھتی ہے تو اس کا غضب بھی شدت رکھتا ہے. اس لیے ترک فرائض کے بارے میں کبھی نہیں سوچنا, فرائض کو کبھی نہیں چھوڑنا. تو نیک کام کرتے ہیں, غلطیاں انسان سے پھر بھی ہو جاتی ہیں. پھر انسان جب اللہ کی راہ پہ چلتا ہے تو اس کی حالت کبھی کرال کرنے والے بچے کی طرح ہوتی ہے, جو کرال کر کے تھک جاتا ہے تو سیدھا چت لیٹ جاتا ہے. کبھی اس کی حالت ایک ایسے بچے کی طرح ہوتی ہے جو بھی نیا چلنا سیکھتا ہے. صراط مستقیم بھی تو ایسا ہی ہے, جس پر کبھی ہم چلتے ہیں تو گرتے پڑتے ہیں. نئے چلنے والے بچے کو دیکھیے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نیچے بیٹھ جاتا ہے, اور بیٹھتا نہیں گر ہی جاتا ہے. پھر وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے, پھر وہ گرتا ہے, پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے. کون سی چیز اٹھاتی ہے؟ امید کہ میں چل سکتا ہوں. تو صراط مستقیم پر ہم چل سکتے ہیں الحمدللہ. اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. اگلی حدیث سے پہلے میں چاہتی ہوں 10 حدیث ہو گئی, ہم ایک تفکر تھوڑا سا بریک لیں. آپ لوگ کوئی بھی کوشچن کرنا چاہیں تو آپ سوال کر لیجیے, کیونکہ بعد میں پھر جب اکٹھے ہو جاتے ہیں سوالات تو پھر مشکل ہو جاتا ہے, سمجھ نہیں آتی نا. پھر ایک کے ساتھ دوسرا مل جاتا ہے. پھر ایک موضوع کی احادیث پر ہم ایک وقت میں بات کریں. کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں, کچھ کہنا چاہیں؟ جی کیا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ آج یہاں دیکھ پائیں گے؟ ویٹ کرتے ہیں. جی رحمت یا باقی اولیاء کے لیے دوستوں کے لیے رحمت نہ کروں گے لیکن سارے جو جی اولیاء کا ذکر ہے خاص. اولیاء
وہ ہیں جو اللہ کو دوست رکھتے ہیں، اللہ کو دوست رکھتے ہیں اور اس کی دوستی کے خواہش مند بھی ہوتے ہیں اور اس کی قرب کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے تو اللہ کے ولی ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اولیاء طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنیوں سے نکال کر تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں. تو اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. کتنی آسان ڈیفینیشن ہے نا، قرآن کتنا آسان ہے. اب اولیاء کا جو تصور ہماری سوسائٹی میں دیا گیا اس پر تو کوئی پورا ہی نہیں اترے گا. تو پھر لگتا ہے کہ یہ کوئی مافوق الفطری کانسیپٹ ہے تو وہ ہمارے اندر شاید صفات پیدا ہی نہ ہو. وہ اللہ کریم ہے، وہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. الحمدللہ. جی کیا ہم اس سے یہ عبض کر سکتے ہیں کہ قیامت میں پہلا مرتبہ یعنی مرتبوں کی ترتیب عبض کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے ہے کہ سب سے پہلے کون سے رات ہے تلاش میں، اور پھر یہ کہ میں آپ کو اصل میں بات یہ ہے کہ کون سا مرحلہ پہلے ہے، اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو کل صراط پہلے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی اس حقیقت کو بہتر جانتے ہیں. جب کوئی بتا رہا ہے تو آپ یہاں پہ تلاش کر لینا، یہاں پہ. اب وہ پہلے کون سا پیش آتا ہے، بعد میں کون سا، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور ہمیں بتایا بھی گیا اس بارے میں. اور اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں جو عمومی طور پر ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے تو اس کے مطابق سب سے پہلا مقام پل صراط نہیں ہے. سب سے پہلا مقام جو ہے حشر میں میزان، میزان کے بعد پل صراط ہے. اور پھر اگر میزان دیکھیں تو اس اعتبار سے تو جو تحقیقی اعتبار سے کہتے ہیں وہ تو بعد میں آئے گا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. تو اس میں یہ بات ہے نا کہ اس طرح اپنے دوستوں کے لیے قیامت کے دن 100 رحمتیں، قیامت کے دن کے لیے ہے جو جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. یہ رحمت جو خصوصی طور پر ذکر کی جا رہی ہے وہ حشر کے حوالے سے، موقع کے حوالے سے، اور یہ 100 رحمتیں پوری کر دے گا. یہ 100 رحمتیں ہی ہیں جو موقع کے بعد آگے تک پھیلی ہوئی ہوں گی. یعنی پھر تو رحمت ہی رحمت ہے نا، صرف معافی ہونے تک کی رحمت سب سے زیادہ ضروری ہے. آگے تو پھر رحمت ہے، پھر غضب نہیں ہے. کیونکہ اہل جنت سے کہا جائے گا جب وہ جنت میں جانے لگیں گے کہ خوش ہو جاؤ کہ اب اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوگا. سبحان اللہ. کہ اللہ ہم پہ وہ وقت لانا. جی ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں اسی حدیث کے بارے میں. اللہ کی 100 رحمتیں ہیں. جب ہم کسی چیز کو تھوڑا ویڈیو فارم میں دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں امیجن کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے اور وہ چیز دل پہ زیادہ اچھی اثر انداز ہوتی ہے. اس لیے ہم اس کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. اس کو پیچھے کر کے دوبارہ چلائیے گا. ممکن ہے تو ٹھیک ہے ورنہ چل رہی ہے لیکن وائس نہیں. اچھا چلیں تو جتنے مناظر ہیں سارے ہی رحمت کے ہیں. رحمت کبھی انسانوں کی کبھی جانوروں کی، اور اصل میں تو جس کسی نے رحمت کا حصہ پایا وہ اللہ کی رحمت سے ہی پایا ہے. تو اللہ کی 100 رحمتیں ہیں جن میں سے ایک کو اس نے ساری دنیا میں تقسیم کر دیا، اہل دنیا میں. اور قیامت کے دن باقی 99 سے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء پر رحمت فرمائے گا. پھر وہ جو ایک رحمت تھی اس کو بھی سارے اہل دنیا سے اکٹھے کر لے گا.
اس طرح اپنے 100 کی تعداد پوری کر کے مومنوں پر رحمت فرمائے. الحمدللہ. حدیث نمبر 11 ہے. تعارف کے لیے اللہ تعالیٰ کا اپنی پنڈلی منکشف کرنا اور روز قیامت ہر عابد اپنے معبود کے ساتھ ہوگا. حدیث نمبر 11 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جمع اللہ العباد بصعید واحد نادى مناد يلحق كل قوم بما كانوا يعبدون فيلحق كل قوم بما كانوا يعبدون ويبقى الناس على حالهم فيأتيهم فيقول ما بال الناس ذهبوا وأنتم ها هنا فيقولون ننتظر إلهنا فيقول هل تعرفونه فيقولون إذا تعرف إلينا عرفنا فيكشف لهم عن ساقه فيقعون له سجودا وذلك قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. سورہ القلم کی آیت نمبر 42 ہے. وَيَبْقَى كُلُّ مُنَافِقٍ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَن يَسْجُدَ ثُمَّ يَقُودُهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ بندوں کو ایک جگہ اکٹھا کرے گا تو منادی کرنے والا آواز دے گا ہر کوئی اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ مل جائے. تمام لوگ اپنے معبودوں کے ساتھ مل جائیں گے. کچھ لوگ اپنی سابقہ حالت پر کھڑے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے گا اور پوچھے گا کیا وجہ ہے لوگ چلے گئے ہیں اور تم یہیں کھڑے ہو. وہ کہیں گے ہم اپنے معبود کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی جنہوں نے لات منات عزا کی پوجا کی وہ ان کے ساتھ جائیں گے. جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں 5 بت تھے جو پوجے جاتے تھے وہ ان بتوں کے ساتھ چلے جائیں گے اور کچھ لوگ کھڑے رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے گا. سوچیں وہ کیسا منظر ہوگا اور پوچھے گا کیا وجہ ہے لوگ چلے گئے ہیں اور تم یہیں کھڑے ہو. وہ کہیں گے ہم اپنے معبود کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم اپنے معبود کو پہچانتے ہو. وہ کہیں گے اگر وہ ہمیں اپنا تعارف کروا دے تو ہم پہچان لیں. اتنے میں اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے پردہ اٹھائے گا. وہ سجدے میں گر پڑیں گے. اللہ تعالیٰ کے اس قول جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے. یہ سورہ القلم کی آیت ہے کا یہی مصداق ہے. منافق کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے اور سجدہ نہیں کر سکیں گے. پھر اللہ تعالیٰ جنت کی طرف ان کی رہنمائی فرمائے گا. قیامت کے دن ہر کسی کو اپنا معبود پہچاننا پڑے گا. اس لیے اپنے معبود کی پہچان دنیا میں حاصل کریں. اپنے معبود کو پہچاننے کے لیے اس کا علم حاصل کریں. اس کی کیا صفات ہے, وہ کیسا ہے, اور کل جب قیامت کا دن آئے گا آج پہچاننے والی کل پھر پہچان جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے بارے میں جانیں. حدیث نمبر 12 ہے. عن ابی الزبیر قال سألت جابرا رضی اللہ عنہ عن الورود فأخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن يوم القيامة على قوم فوق الناس فتدعى الأمم بأوثانها وما كان التعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك
فَيَقُولُ مَا تَنْتَظِرُونَ فَيَقُولُونَ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَيْكَ فَيَتَجَلَّى لَهُمْ يَضْحَكُ فَيَتَّبِعُونَهُ. سیدنا ابو زبیر کہتے ہیں میں نے سیدنا جابر سے قیامت کے دن آنے کے بارے میں سوال کیا. انہوں نے جواباً مجھے رسول اللہ کی حدیث بیان کی. ہم روز قیامت عام لوگوں سے بلند ایک ٹیلے پر ہوں گے. امتوں کو ان کے بتوں اور معبودوں سمیت پکارا جائے گا. وہ یکے بعد دیگرے آئیں گی. پھر ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا اور پوچھے گا تم لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم کہیں گے ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت طریقہ ہے تعلیم. وہ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں. ہم کہیں گے اپنے سامنے سے پردہ ہٹا دیجئے تاکہ ہم آپ کو دیکھ سکیں. تو اللہ تعالیٰ ہنستے ہوئے ان کے سامنے ظاہر ہوں گے اور وہ ان کے پیچھے چل پڑیں گے. سبحان اللہ. حدیث ریپیٹڈلی آ رہی ہے، لیکن پیچھے جانا، اللہ تعالیٰ کا ہنسنا، یہ دونوں باتیں کس قدر زیادہ دل فریب ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہاں ہمیں دیدار نصیب ہو جائے. حدیث نمبر 13 ہے. عن ابی سعید الخدری قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکشف ربنا عن ساقه فیسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا ربا وسمعة فيذهب يسجد فيعود ظهره طلقا واحدا. فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جب ہمارا رب اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائے گا تو ہر مومن مرد اور عورت اسے سجدہ کریں گے. جو لوگ دنیا میں ریاکاری یا شہرت کے لیے سجدہ کرتے تھے وہ باقی رہ جائیں گے. ان میں سے ہر ایک سجدہ کرنے کے لیے جھکنے کی کوشش کرے گا لیکن اس کی کمر تختہ ہو جائے گی. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں بتایا ہے اور دوسرے معبودوں کے بارے میں بھی. قیامت کے دن ہر کوئی اپنے معبود کے ساتھ ہوگا. جو لوگ باقی رہ جائیں گے وہ رسول اللہ کے ساتھ ہی یعنی اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے. وہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے دے اور اللہ تعالیٰ مسکراتے ہوئے ہٹا دیں گے. پھر سب اللہ تعالیٰ کے پیچھے چلے جائیں گے. وہ کیسا وقت ہوگا، کیسی پہچان ہوگی، کیا دل کی کیفیات ہوں گی. لیس کمثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی نہیں. ایسی کوئی چیز زمانے میں کبھی دیکھی نہیں ہوگی، ایسی کوئی ہستی. لیکن اس کی جلالت و عظمت کی وجہ سے جیسے اس نے اپنی پنڈلی کا علم دیا، جو اس نے علم دیا. حدیث نمبر 14 ہے. ہم یہ آخری حدیث آج پڑھیں گے اور اس وجہ سے کہ آگے علامات قیامت کا تذکرہ ہے. اگلی بار انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ جو بکنگ ہمیں اس دفعہ نہیں مل پائی، اگلی بار بکنگ مل جائے گی تو ہم زیادہ بہتر طور پر سیکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے انشاءاللہ. مسکراہٹ کے بارے میں قرآن پاک میں جو جی مسکراہٹ کے اللہ تعالیٰ کی مسکراہٹ کے بارے میں قرآن پاک میں جو واقعہ آواز نہیں آ رہی، آواز اونچی آواز سے بات کر لیں. قرآن پاک میں جو واقعہ ہے وہ سیدنا عمر سلیم کا واقعہ ہے. مجھے پتا نہیں چل رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ اونچی آواز میں ویسے ہی بولتے ہیں. سیدنا عمر سلیم کا جو واقعہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مسکراہٹ کے بارے میں، وہ اس سے پتہ چلتا ہے اثار اور قربانی کا کہ جو جب انسان کو حقیقی ضرورت ہو دوسرے کے لیے قربان کرتے تو اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے. یہ بہت ہی پیاری بات آپ نے شیئر کی ہے. اللہ تعالیٰ کی مسکراہٹ
دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مسکرا دیتے ہیں کسی بندے کے کسی کام پر، لیکن نارملی اللہ تعالیٰ مسکرا دیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مسکراہٹ کا بندے کو پتہ نہیں چلتا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو خود اطلاع دے. جیسے ایک واقعہ تاریخ کا ہے، بڑی عام واقعہ ہے. سیدہ ام سلیم رشتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ لگتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص مہمان آیا، آپ نے اپنے گھر والوں سے پوچھوایا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، پتہ چلا کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اور ازواج مطہرات ایسے موقع پر کہہ دیتی تھی کہ ہاں برکت ہے. پھر یوں ہوا کہ آپ نے دیگر صحابہ کرام سے پوچھا، اور اکثر لوگوں کے گھر کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور ابو طلحہ نے کہا کہ آپ اس مہمان کو میرے ساتھ بھیج دیجئے. جب گھر پہنچے اپنی بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے، تو اس نے کہا صرف بچوں کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی نہیں ہے. تو ابو طلحہ نے کہا بچوں کو سلا دو. ام سلیم نے بچوں کو سلا دیا، اور ابو طلحہ نے کہا جس وقت مہمان کے سامنے کھانا رکھو گی تو اپنی چادر یا دوپٹہ اس طرح سے لہرا دینا کہ چراغ بجھ جائے، تاکہ ہمارا مہمان اچھے طریقے سے کھانا کھا لے اور اسے یہ خبر نہ ہو کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا. ہمارے یہاں تو جس کا جی چاہتا ہے جس کا جی چاہتا ہے وہ یعنی یہ معاملہ کر لیتا ہے. لیکن بہرحال ام سلیم جو ہے وہ اپنے شوہر کی بات مان کے انہوں نے اسی طرح سے کیا، بچے سلا دیے، کھانا رکھا، اور مہمان کے سامنے چراغ بجھا دیا. پھر بچے بھی بھوکے رہے، شوہر بیوی بھی بھوکے رہے، رات گزر گئی. جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو طلحہ آئے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ رات کیا ہوا. پھر آپ نے بتایا کہ رات تم دونوں کے عمل سے اللہ تعالیٰ مسکرا دی. یعنی ام سلیم اور ابو طلحہ کے ایثار سے دوپٹہ جو ایک مہمان کے لیے اس لیے لہرایا گیا تھا کہ چراغ بجھ جائے، وہ ایثار کرنے کے لیے تھا کہ مہمان کو پتہ بھی نہ چلے. اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہے، بندے کے احسن عمل سے کیسے مسکرا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر بھی کرتے ہیں. جیسے حجاج کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب عرفہ کے میدان میں پہنچتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ میرے بندے دور کا سفر کر کے پراگندہ بال غبار آلود لباس کے ساتھ میرے بھی آئے ہیں. فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ میرے بندے میرے بھی آئے ہیں. اسی لیے اہل عرب حاجیوں کو ضیوف الرحمان کہتے ہیں. یہ تو رحمان کے مہمان ہیں، رحمان کے بلاوے پر آئے ہیں. الحمدللہ. تو کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مسکراہٹ کا سبب بن جاتی ہیں دنیا میں، جن میں سے ایک ایثار بھی ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایثار کرنے والوں میں شامل کرے. کیا کوئی کہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی صریح آیت کے خلاف ہے. رب العزت نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا. تو اپنی آنکھوں سے کوئی بھی رب کو نہیں دیکھ سکتا. بیان نہیں کرنا چاہیے. اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل پڑھنا چاہیں تو ابن سیرین کی کتاب تعبیر الرؤیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کے حوالے سے ڈیٹیلز موجود ہیں. ہماری لائبریری میں بھی موجود ہے، کتاب پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی معبود میں خیر نہیں. اگر ایسے ہی ہے تو انبیاء و صلحاء کا کیا ہوگا جن کو لوگوں نے معبود بنا لیا؟
حدیث نمبر 14 ہے عن ابن عباس لقد علمت آیة من القرآن ما سألني عنها رجل قط فلا أدري عالمها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفتنوا لها فيسألوا عنها ثم تفق يحدثنا فلما قام تلاومنا ألا تكون ما سألناه عنها فقلت أنا لها إذا راح غدا فلما راح الغد قلت يا ابن عباس ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قط فلا تدري عالمها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفتنوا لها فقلت أخبرني عنها وعن اللاتي قرأت قبلها قال نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى ابن مريم وما تقول في محمد فقالوا يا محمد ألست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحا فلئن كنت صادقا فإن آلهتهم لكما يقولون الأصل تقولون قال فأنزل الله عز وجل ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون سورة زخرف کی آیت نمبر 57 ہے قال قلت ما يصدون قال يزحون وإنه لعلم للساعة قال هو خروج وفي رواية نزول عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پر غور و فکر کر کے اسے سمجھا ہے، لیکن اس کے بارے میں کسی نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا. میں نہیں جانتا کہ آیا لوگ اس آیت کو سمجھ گئے ہیں کہ اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے، یا سرے سے وہ استدلال یا مسئلہ ان کے ذہن میں ہی نہیں آیا کہ اس کے بارے میں پوچھیں. پھر انہوں نے ہمیں حدیث بیان کرنا شروع کر دی. جب وہ کھڑے ہوئے تو ہم اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ ہم نے ان سے اس آیت کے بارے میں سوال کیوں نہیں کیا. میں نے کہا جب وہ کل آئیں گے تو میں پوچھوں گا. جب وہ اگلے دن آئے تو میں نے کہا ابن عباس آپ نے کل ایک آیت کے بارے میں کہا تھا کہ اس کی بابت کسی نے آپ سے سوال نہیں کیا، اور اب آپ نہیں جانتے کہ آیا لوگ سمجھ چکے اس لیے سوال نہیں کر رہے، یا سرے سے وہ نقطہ ان کی سمجھ میں نہیں آ سکا. پھر میں نے کہا اب آپ مجھے وہ آیت اس سے پہلے والی آیات بتلا دیں. انہوں نے کہا جی ہاں، رسول اللہ نے قریشیوں کو فرمایا اے قریشیوں کی جماعت، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس میں کوئی خیر نہیں. قریشیوں کو علم تھا کہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جرا کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا محمد کیا آپ کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور بندگان خدا میں سے ایک صالح بندے تھے؟ اگر آپ کی بات سچی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی معبود میں کوئی خیر نہیں تو حضرت عیسیٰ سمیت ان کے معبودوں میں کوئی خیر نہیں ہوگی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم خوشی سے چیخنے لگی. یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 57 ہے. میں نے کہا جیسے دو نہ کا معنی کیا؟ انہوں نے کہا شور و غل مچانا، اور یقیناً وہ عیسیٰ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے. اس سے مراد روز قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہے. جب اللہ تعالیٰ نے جھوٹے معبودوں کی بے وقتی بیان کی کہ جھوٹے معبودوں کی کوئی حیثیت نہیں، آپ جانتے ہیں پورے قرآن میں شرک کی نفی ہے اور جھوٹے معبودوں کے بارے میں مثال ہے. مثال کے طور پر سورہ الحج میں آتا ہے کہ اگر مکھی ان پر بیٹھ جائے تو وہ مکھی کو اڑا نہیں سکتے، اور مکھی کچھ چھین کر لے جائے تو واپس نہیں لا سکتے. یہ بات تو ایسے لگا کلیجہ چیر کر لے گئی، اتنی زیادہ بری لگی اپنے معبودوں کے بارے میں
رب العزت نے اس سے آگے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مدد مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مدد مانگی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ تو اہل مکہ نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے، اس میں مکھی اور مچھر جیسی چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اس پر یعنی یہی گفتگو جاری تھی تو ان کے ہاتھ ایک اور مثال آ گئی۔ انہیں پتا تھا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں۔ جب یہ کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی معبود میں خیر نہیں، تو انہوں نے کہا اب مزہ آئے گا جب ہم اللہ کے نبی کے بارے میں کہیں گے اس کے بارے میں کوئی خیر نہیں، تو یہ بات ہم محمد سے کہلوائیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جب عیسیٰ ابن مریم کی بات ہوئی تو تیری قوم خوشی سے چیخنے لگی، اور وہ تو اس کے بارے میں حقیقت یہ کہ روز قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا یہ ایک علامت ہے۔ تو یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کی، انہیں 3 الہوں میں سے ایک الہ بنایا، حالانکہ وہ الہ نہیں ہے، تو یہ ان کی غلطی ہے، خطا ہے، گناہ ہے۔ تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ بعد والوں کی غلطی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نہیں، ان کے جھوٹے معبود جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ محض جھگڑا تھا جو اہل مکہ کی جانب سے کیا گیا۔ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر لیجیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محض بحث سے گریز کرنا چاہیے، تکرار نہیں کرنی چاہیے۔ جی کوئی بات۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 100 سے زائد احادیث ہمیں ملتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرور عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ کہیں ہمیں یہ ملتا ہے کہ 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے آئیں گے اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ کہیں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ کس طرح دمشق کی جامع مسجد کے مینار سے نازل ہوں گے۔ کہیں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے صلیب کو توڑ ڈالیں گے اور یعنی سور کو، جس طرح سور کا گوشت کھایا جاتا ہے تو سور کو حرام قرار دے دیں گے، اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کے آنے کا عدل قائم ہو جائے گا۔ یہ بھی ملتا ہے کہ کس طرح سے وہ مسلمانوں کے گروہ کے پاس آئیں گے جن کی جماعت ابھی کھڑی ہوگی، اور مسلمانوں کا امام کہے گا کہ آئیے آپ جماعت کروائیں۔ مسلمانوں سب بھی حوصلے میں ہوں گے، حضرت عیسیٰ کو دیکھ کے گھبرائیں گے ہی نہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر اور زیادہ یقین اترے گا، اور انہیں کہیں گے کہ آپ امامت کروائیے، لیکن وہ کہیں گے کہ یہ امامت کا سلسلہ جو ہے اسی طرح سے جاری ہوگا، میں آپ کے ساتھ نماز ادا کروں گا۔ اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں اسی طرح سے ایک بات اور بھی ملتی ہے، اور بھی بہت ساری باتیں کہ کلمہ ایک اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ مزید ڈیٹیلز ہم دیکھیں گے۔ اس وقت کوئی سوال ہو تو آپ بتا دیجیے۔ الحمدللہ اس وقت آپ کے لیے ایک پارا گفٹ ہے، آپ جاتے ہوئے لے جائیے، یا اس وقت تقسیم کریں گے؟ تقسیم کرتے ہیں جی دجال کو قتل کر دیں گے۔ اور کوئی بات؟ علامات قیامت کے بارے میں انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہے وہ کافی ایسی علامات کو لیے ہوئے ہے جو یعنی یقیناً فکر انگیز ہیں، اور ہمارے بچوں کو بھی اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے، خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں تک بھی پہنچائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔